السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کو شہر امن کا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو مختلف میوے سے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ دیکھیے یہاں دعا کو شروع لفظ رب سے کیا گیا ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، تو یہاں پر دعا کو شروع لفظ رب سے کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے اے میرے رب، یعنی اے میرے پالنے والے۔ ان الفاظوں میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ خود یہ الفاظ حق تعالیٰ کی رحمت اور لطف کرم کے متوجہ کرنے پر موصول و داعی ہیں۔ پھر سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اس چٹیل میدان کو جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا ہے، آپ ایک شہر بنا دیں تاکہ یہاں کی سکونت میں ان کو وحشت نہ ہو اور ضروریت زندگی بآسانی میسر آ جائے۔ یہی دعا سورہ ابراہیم میں ھذا بلدا آمنہ کے الفاظ سے آئی ہے، جس میں بلد کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو کہ عربی زبان کی اسلام معروفہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی دعا جو سورہ بقرہ میں بلدن کے الفاظ سے یعنی لفظ سے آتی ہے، اس وقت کی گئی ہے جب یہ جگہ جنگل تھی، شہر بنا نہیں تھا۔ اس وقت بلد کو بغیر الف لام کے نکیرہ استعمال کیا، اور دوسری دعا بظاہر اس وقت کی ہے جب مکہ مکرمہ کی بستی بس گئی اور وہ شہر معروف بن گیا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا حضرت اسحاق کی پیدائش کے بعد کی ہے، اور حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے 13 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری دعا اس میں یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت گری سے، کفار کے تسلط سے اور آفات سے مامون و محفوظ رہے۔ حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون و محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن کریم میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی برابر محفوظ چلا آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر و شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے، حرم میں اس سے قصاص یا انتقام نہ لیتے تھے، بلکہ حرم کی تعظیم و تکریم بھی پورے عرب میں عام تھی۔ اسی لیے مکہ والے ملک شام اور یمن سے تجارتی درآمد و برآمد کا سلسلہ رکھتے تھے، اور کوئی ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے حدود عرب میں جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، اس میں شکار جائز نہیں ہے، ایسا ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرما دیا کہ حدود حرم میں آ کر جانور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، فرمایا اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچے گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں۔ وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ دیکھیے اس آیت میں جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش کی دعا کی گئی تو ان میں مومن کافر سب داخل تھے، اور اس سے پہلے حضرت خلیل اللہ نے جب ایک دعا میں اپنی پوری ذریت کو بغیر امتیاز مومن و کافر جمع کیا تھا تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد آیا تھا کہ یہ دعا مومنوں کے حق میں قبول ہے، ظالم مشرکوں کے حق میں قابل قبول نہیں۔ وہ دعا تھی کہ امامت اور اقتدار کی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام خلت پر فائز اور خشیت اللہ سے لبریز تھے، اس جگہ
اس جگہ بھی وہ بات یاد آئی تو اپنی دعا میں یہ قید لگاتی کہ یہ معاشی خوشحالی اور امن و امان کی دعا صرف مومن کے لیے کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اس خشیت و احتیاط کی قدر کی گئی اور فرمایا ومن ظلم، یعنی یہ دنیاوی خوشحالی اور اقتصادی فراخی ہم سبھی اہل مکہ کو عطا کریں گے، اگرچہ وہ ظالم، مشرک اور کافر ہی ہوں۔ البتہ مومنین کو یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی اسی طرح آخرت میں بھی عطا ہوگی، اور کافروں کو آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم اور اسماعیل بنیاد خانہ کعبے کی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، تو دعا کرتے تھے اے پروردگار قبول کر ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا تو وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا، لیکن یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں کہ رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان عبادت و اطاعت ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت و ہمت کے مقدار کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے، بلکہ الہا وزاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، یعنی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمارے، کر ہم کو حکم بزدار اپنا، یعنی ہمیں فرما بردار بنا اپنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولادوں میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ دیکھیے یہ دعا بھی اسی معرفت و خشیت کا نتیجہ ہے جو حضرت خلیل اللہ کو حاصل تھی کہ اطاعت و فرمانبرداری کی بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے تھے کہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق وفاداری اور حق فرمانبرداری پوری یا پورا اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ عوام کی رسانی نہیں، عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت و راحت کو جانتی ہے، ان کی ساری شفقت راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ والے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے، اور یہ تجربہ بھی شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے کہ ان کی صلاحیت عوام کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی ہے کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جب کہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ و آخرت کے سچے معتقد و اطاعت کے شعار رہے ہیں۔ ارینا مناسکنا، مناسک منسک کی جمع ہے۔ اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے اور مقامات حج عرفہ اور مینا اور مزدلفہ کو بھی، یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجیے۔ اسی لیے لفظ ارینا استعمال فرمایا
جس کے معنی ہے کہ ہمیں دکھلا دیجئے۔ وہ دکھانا آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے اور قلب سے بھی۔ چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل امین دکھلا کر متعین کر دیا گیا اور احکام حج کی واضح تلقین و تعلیم فرما دی گئی۔